پرانی کہانیوں کو بھول جائیے کیونکہ اس بار جادو صرف لباس نہیں، تقدیر بدلنے والا ہے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ستاروں سے بھری اس کائنات کے ایک کونے میں کرسٹل سٹی نام کا ایک پراسرار شہر بسا تھا۔ یہاں کی گلیوں میں دنیا کے شور سے بہت دور ایک پرانی ورک شاپ تھی، اور اس ورک شاپ میں رہتی تھی سنڈریلا نام کی ایک لڑکی۔ وہ معصوم لڑکی جس کے ہاتھوں میں ٹوٹے ہوئے روبوٹس بھی بولنے لگتے تھے۔ وہ بہت محنتی تھی۔ وہ ہر وقت اپنا کام پورا کرتی، روبوٹس کو زندہ کرتی اور ان کا بہت خیال رکھتی۔ لیکن اس کی ایک سوتیلی ماں اور 2 بہنیں تھیں جو اس پر بہت ظلم کرتی تھیں۔ ابھی وہ روبوٹس کو ٹھیک کر ہی رہی تھی کہ اچانک سوتیلی ماں اندر آئی اور اس نے پوچھا کہ کیا تم نے اپنا کام ختم کر لیا ہے؟ اس کی زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی، لیکن ایک دن محل سے ایک سنہرا پیغام آیا، گرینڈ بال کا بلاوا۔ سنڈریلا وہاں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی بہنیں اس پر ہنسنے لگی کہ کیا تم ان پھٹے ہوئے کپڑوں میں وہاں جاؤ گی؟ تم وہاں نہیں جا سکتی۔ وہ وہاں جانا چاہتی تھی، لیکن اس کی ماں نے اس کے خوابوں کو کچرا سمجھ کر پھینک دیا اور اس کو بولا کہ تم محل میں نہیں جا سکتی، اور اس کو ایک اندھیری کوٹری میں بند کر کر آ گئی۔ ورک شاپ میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ سنڈریلا مایوسی سے کرسی پر بیٹھی ہوتی ہے کہ روبوٹ ماؤس اس کو تسلی دیتا ہے۔ باہر بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اچانک سنڈریلا نے دیکھا کہ اس نے کے گلے میں پہنا ہوا پینڈنٹ چمکنے لگتا ہے، اور ورک شاپ میں موجود ڈیجیٹل گھڑی میں سے نمبرز روشنی کی صورت میں باہر آنے لگتے ہیں۔ سنڈریلا یہ سب دیکھ کر حیران ہو رہی تھی کہ اچانک اسی گھڑی میں سے ایک ڈیجیٹل فیری اورا نمودار ہوئی۔ ڈیجیٹل فیری نے سنڈریلا کے جسم کو سکین کرنا شروع کیا۔ پھر ڈیجیٹل فیری نے ورک شاپ کے ٹوٹے ہوئے پرزوں کو ٹھیک کرنا شروع کیا۔ سنڈریلا بہت حیرانی سے یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اب ڈیجیٹل فیری نے سنڈریلا کے لباس کو بدلنا شروع کیا۔ جادوئی دھاگے سنڈریلا کے ایپرن کو کھینچنے لگے، اور اچانک سنڈریلا کا میلا لباس ایک بہت پیارے ستاروں جیسے چمکنے والے لباس میں بدل گیا۔ اس کے پیروں میں کرسٹل شوز جو بہت چمک رہے تھے، بہت خوبصورت تھے، وہ آ گئے۔ اس کے بال ایک دم سے کھل گئے اور گھنے لمبے بال خوبصورتی سے ہوا میں لہرانے لگے۔ سنڈریلا یہ دیکھ کر بہت خوش ہو گئی۔ سنڈریلا نے خود کو شیشے میں دیکھا اور وہ حیران رہ گئی، کیا یہ واقعی میں ہوں؟ اچانک سے فیری کے جادو سے ایک جادوئی گاڑی بن گئی جس میں سنڈریلا نے محل میں جانا تھا۔ لیکن ایک بات جو ڈیجیٹل فیری نے سنڈریلا کو سمجھائی، اس نے سنڈریلا کو کہا کہ یہ جادو صرف رات 12 بجے تک ہے، یاد رکھنا 12 بجے کے بعد تم اپنی اصلی حالت میں واپس آنا شروع ہو جاؤ گی۔ سنڈریلا اپنی جادوئی گاڑی میں بیٹھی اور محل کی طرف روانہ ہو گئی۔ گاڑی ورک شاپ کی چھت سے نکلتی ہے اور آسمان کی طرف پرواز کر جاتی ہے۔ نیچے سارا شہر روشنیوں سے جگمگا رہا ہوتا ہے۔ سنڈریلا اپنی کھڑکی سے چمکتے ہوئے شہر کو دیکھتی ہے۔ وہ دوسری گاڑیوں کے درمیان سے تیزی سے نکلتی ہے۔ نیچے سارا شہر روشنیوں سے جگمگا رہا ہے۔ اب وہ آسمان پر موجود ایک ڈائمنڈز کے محل پہ اترتی ہے، اور سارے لوگ اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں جب وہ اپنی گاڑی سے نکلتی ہے۔ سنڈریلا محل کے ہال میں داخل ہوتی ہے تو سب لوگ اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں۔ وہ چلتی ہوئے شہزادے کی طرف بڑھ رہی ہے، شہزادہ اورین، جو کہ تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور بہت تھکا لگ رہا ہے اور اپنے ہولوگرافک میپ کو دیکھ رہا ہے۔ اچانک اس کی نظر سنڈریلا پر پڑتی ہے اور پلٹنا بھول جاتی ہے۔ وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو سامنے دیکھتا ہے۔ سنڈریلا کی بہنیں جو ایک کونے میں کھڑی ہوئی ہیں، ان کو شک ہوتا ہے یہ سنڈریلا ہے، لیکن وہ سوچ میں پڑ جاتی ہیں کہ اتنا خوبصورت لباس اس کے پاس کہاں سے آیا۔ شہزادہ سنڈریلا کے پاس آتا ہے اور اسے کہتا ہے، کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی؟
جب وہ اس کا ہاتھ پکڑتا ہے تو دونوں کے ہاتھوں سے ایک بہت خوبصورت سی روشنی نکلتی ہے۔ پھر پرنس ایک بٹن دباتا ہے اور پورا محل ہوا میں اڑنے لگتا ہے، جو کہ بہت خوبصورت منظر پیش کرتا ہے۔ سنڈریلا اور پرنس دونوں ڈانس کرنا شروع کرتے ہیں۔ ڈانس کرتے کرتے سنڈریلا پرنس کے کپڑوں پر ایک خرابی کو دور کرتی ہے۔ پرنس یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ وہ اسے اپنا پورا محل دکھاتا ہے۔ وہ دونوں بالکنی میں کھڑے ہو کر باتیں کر رہے تھے اور بہت خوش لگ رہے تھے۔ پرنس اسے اپنا ہولوگرافک میپ دکھاتا ہے۔ سنڈریلا یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے کہ اچانک محل کی گھڑی میں 12 بج جاتے ہیں۔ سنڈریلا یہ دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے۔ وہ ایک دم سے پرنس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتی ہے اور لوگوں کی بھیڑ میں گم ہو جاتی ہے۔ وہ تیزی سے وہاں سے بھاگ رہی ہے۔ شہزادہ اس کو آوازیں دیتا ہے لیکن وہ نہیں سنتی۔ اچانک تیزی سے بھاگتے ہوئے اس کے پاؤں سے ایک کرسٹل شو نکل جاتا ہے۔ سنڈریلا رکے بغیر جلدی سے اپنی گاڑی میں بیٹھتی ہے اور وہاں سے نکل جاتی ہے۔ شہزادے کو ایک دم سے سنڈریلا کا جوتا نظر آتا ہے۔ سنڈریلا کی گاڑی جو ہوا میں اڑ رہی تھی، اچانک اس کی لائٹس بند ہو جاتی ہیں اور وہ دوبارہ میٹل میں بدلنے لگتی ہے۔ گاڑی ایک ورک شاپ کے قریب زوردار دھماکے سے نیچے گرتی ہے اور دوبارہ سے کچرے کی طرح بن جاتی ہے۔ سنڈریلا جلدی سے اس گاڑی سے نکلتی ہے۔ اس کا گاؤن پھٹنے لگتا ہے اور وہ دوبارہ سے اپنے پرانے میلے کپڑوں میں آ جاتی ہے۔ وہ جلدی جلدی بھاگ کر ورک شاپ کے اندر جاتی ہے۔ شہزادہ اس کا جوتا اٹھا لیتا ہے اور بہت مایوس ہو جاتا ہے، لیکن وہ سوچتا ہے کہ وہ ضرور اسے ڈھونڈ لے گا۔ اس کے دل میں ایک عزم ہوتا ہے کہ وہ اپنی سنڈریلا کو ضرور ڈھونڈے گا۔ دوسری طرف سنڈریلا جلدی سے ورک شاپ میں آتی ہے اور ایک جوتا جو اس کے پاؤں میں تھا اس کو ایک ڈبے میں چھپا کر رکھ دیتی ہے۔ سوتیلی ماں اور بہنیں محل سے واپس آتی ہیں اور وہ بہت زیادہ غصے میں ہوتی ہیں۔ اگلے دن شہزادہ ہر طرف یہ پیغام جاری کر دیتا ہے کہ شہر کی ہر لڑکی کے پاؤں میں وہ جوتا پہنا کر دیکھا جائے گا اور جس کو وہ جوتا پورا آئے گا وہ اس کی شہزادی بنے گی۔ شہزادے کے سپاہی گھر گھر جا کر ہر لڑکی کے پاؤں میں جوتا ڈالتے ہیں۔ سنڈریلا کی سوتیلی ماں اس کو پکڑ کر لے جاتی ہے اور اس کو ایک تنگ کوٹری میں بند کر کے دروازے کو لاک لگا دیتی ہے۔ سنڈریلا اندھیرے میں بیٹھ کر رونا شروع کرتی ہے۔ وہ بہت مایوس ہو جاتی ہے۔ اچانک شہزادے کی شپ ورک شاپ کے دروازے کے باہر آتی ہے۔ وہ باہر نکلتا ہے۔ شہزادے کے سپاہی دونوں بہنوں کو جوتے پہناتے ہیں لیکن وہ ریڈ سگنل دیتے ہیں۔ دونوں کے پاؤں میں وہ جوتا پورا نہیں آتا۔ وہ کوشش کرتی ہیں لیکن اس کے پاؤں کے حساب سے جوتا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ وہ پریشان ہو جاتی ہیں۔ شہزادہ اچانک سے ورک شاپ کے اندر جاتا ہے۔ اچانک سے وہی روبوٹ چوہا شہزادے کو ملتا ہے اور وہ شہزادے کو کچھ بتاتا ہے۔ شہزادہ بیسمنٹ کے دروازے کے باہر آ جاتا ہے۔ چوہا بیسمنٹ کے دروازے کی طرف اشارہ کرتا ہے اور اندر سنڈریلا اپنا ایک جوتا نکال کر کھڑکی کے پاس رکھ دیتی ہے۔ جوتے میں سے سنہری روشنی نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اچانک شہزادے نے وہ روشنی دیکھی۔ سوتیلی ماں پریشان ہو جاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ اندر کچھ نہیں ہے، یہ ویسے ہی روشنی آ رہی ہے۔ شہزادہ سپاہیوں کو حکم دیتا ہے کہ اس دروازے کو توڑ دو۔ جیسے ہی وہ دروازہ ٹوٹتا ہے اندر سے سنڈریلا جلدی سے باہر آتی ہے۔ شہزادہ اسے دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ اس کو وہ لڑکی مل گئی۔ شہزادہ سنڈریلا کو بٹھاتا ہے۔ سوتیلی ماں غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ شہزادہ سنڈریلا کے پاؤں میں وہ جوتا ڈالتا ہے کہ اچانک ایک دھماکہ ہوتا ہے اور وہ جوتا سنڈریلا کے پیروں میں پورا آ جاتا ہے۔ شہزادہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ اچانک ڈیجیٹل فیری دوبارہ سے جادو کرتی ہے اور سنڈریلا اسی بال والے لباس میں واپس آ جاتی ہے۔ شہزادہ سنڈریلا کو اٹھاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ سنڈریلا بہت خوش ہوتی ہے اور اس کو ہاں کر دیتی ہے۔ دونوں بہنیں غصے سے وہاں سے بھاگ جاتی ہیں۔ سب لوگ ان کا مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ پرنس اور سنڈریلا اپنی شاہی شپ کی طرف بڑھتے ہیں۔ گلو ماؤس سنڈریلا کے کندھے پر شان سے بیٹھا ہوتا ہے۔ پرنس سنڈریلا کو کیپٹن کی چیئر پر بٹھاتا ہے۔ سنڈریلا اپنے سکل سے اس کو سپر چارج کر دیتی ہے۔ شپ ہوا میں اڑنے لگتی ہے۔ نیچے میڈم وورا کی
سنڈریلا کی ستیلی ماں کی ورکشاپ بہت چھوٹی ہو جاتی ہے. وہ دونوں بہت خوش ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ساتھ رہ سکتے ہیں. تو کیسی لگی آپ کو یہ کہانی؟ پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے.